ہم اپنے رب سے روزانہ نماز میں یہ دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ روزانہ 5 وقت کی نماز میں ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور یہ ترجمہ تو 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مگر دنیا وہابیت کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ کیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب آپ اس فرق کو محسوس کریں، دکھا اور چلا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایک جماعت کہہ رہی ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگر کوئی خطرہ ہو کہ راہ میں کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو، کوئی راہزن مل جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں سیدھے راستے سے بہکا دے، تو جس کو سیدھا راستہ مل چکا ہے وہ یہ دعا مانگے گا اے اللہ ہمیں ان رہزنوں اور لٹیروں سے بچا کر سیدھے راستے پر چلا۔ اور جنہیں ابھی راستہ ملا ہی نہیں، جو ابھی راہ پر آئے ہی نہیں، وہ جب دعا مانگیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اسی دکھا اور چلا میں آپ فرق محسوس کر لیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو سیدھا راستہ مل چکا ہے، مگر خطرہ ہے کہیں لٹیرے، کہیں ڈاکو، کہیں راہزن ہمیں سیدھے راستے سے بہکانا دے، تو وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور چونکہ اشرف علی تھانوی کو اور دیوبندیوں کا بھی سیدھا راستہ ملا ہی نہیں، اس لیے وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب دکھا اور چلا کا فرق سمجھنے کے بعد آگے یہ بھی واضح ہو گیا کہ راستے دو ہیں، ایک ہدایت والوں کا راستہ اور دوسرا گمراہ ہونے والوں کا راستہ۔ اللہ اس کے بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، بندہ خدا سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس راستے سیدھے راستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ پتہ چلا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو انعام یافتہ ہیں اور دوسرے وہ جو گمراہ ہیں۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں اور گمراہ کون لوگ ہیں؟ یہ جھگڑا آج کا نہیں ہے، رودولی کا نہیں ہے، کسی خانقاہ، کسی درسگاہ، کسی مولوی، کسی ملا، کسی پیر کا نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کا جھگڑا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی اور پتلے آدم جب بن گیا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی مبارک میں اپنے محبوب کا نور جلوہ گر کیا، اور جب نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی آدم میں نمودار ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم کے لیے سجدہ کرو۔
سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو سجدے تحیت ہے اور دوسری سجدے عبادت ہے۔ عبادت کا سجدہ، بندگی کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کفر ہے، اور اگر بزرگی کا صدقہ، عبادت کا صدقہ کے بجائے احترام کا صدقہ ہو، تعظیم کا صدقہ ہو، تو وہ بھی ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے ناجائز ہے۔ یعنی سجدہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ مگر جب اللہ ہی کہے اسجدوا لآدم، تو اللہ پہ حکم کون لگا سکتا؟ اللہ نے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیا ابلیس سجدے کا منکر تھا؟ ابلیس تو اتنا زیادہ سجدہ کرنے والا تھا کہ 6 کروڑ سال تک اس نے سجدہ کیا۔ جنت میں رہتا تھا، نور کے جھولے میں بیٹھتا تھا، فرشتے اسے جھولا جھلاتے تھے، وہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا۔ 6 کروڑ سال تک اس نے سجدے کیے۔ اگر ابلیس کے سجدے روئے زمین پہ پھیلا دیے جائیں تو کہیں رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے، اتنا سجدہ اس نے کیا۔ تو جو اتنا سجدہ گزار تھا، سجدہ کرنے والا تھا، جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ایک سجدہ کیوں نہیں کر لیا؟ اس ایک سجدے سے وہ کیوں منکر ہو گیا؟ تو اس نے کہا مولا میں تجھے تو سجدہ کروں گا، تیری عبادت تو کروں گا، تجھے تو مانوں گا، مگر تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کروں، کسی اور کو مانوں، یہ میری غیرت توحید کو گوارا نہیں۔ ہم صرف اور صرف تجھے سجدہ کریں گے۔ اور جب فرشتوں نے سنا اسجدوا لآدم، تو انہوں نے سر جھکا کے سجدہ کیا، عرض کیا مولا اب تک ہم تیری عبادت کرتے تھے، آج تو نے آدم کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا، تو اے میرے پروردگار ہم تجھے بھی مانیں گے، اور تو جسے جسے ماننے کا حکم دے گا ان سبھی کو مانیں گے۔ پتہ چلا توحید کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک ہے ابلیسی توحید اور دوسری ہے ملکوتی توحید۔ ابلیسی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا جائے، اور ملکوتی توحید یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے اور اللہ جسے جسے ماننے کا حکم دے ان سبھی کو مانا جائے۔ ہم یہی تو دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر نہیں ہوگی۔ اب آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا دے انعام و یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت شیخ العالم صالحین میں نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے حضرت شیخ سید صالحین میں نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے مخدومے کی چوچا صالحین میں نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے وارث پاک صالحین میں نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صالحین میں نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز صالحین میں نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ غوث پاک صالحین میں نہیں ہے؟ تو گویا ہر نمازی نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں غوث پاک کے راستے پر چلا، خواجہ اجمیر کے راستے پر چلا،
मखदूम किचौचा के रास्ते पर चला, मखदूम रुदौली के रास्ते पर चला, सुल्तान अवध शाह मीना के रास्ते पर चला, वारिस पाक के रास्ते पर चला, इमाम अहमद रजा के रास्ते पर चला। और गजब किस पर हुआ? जब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने नहीं सजदा किया तो अल्लाह ने इब्लीस के गले में तौक़े लानत डाला, फरमाया वो खुरुज फइन्नका रजीम, निकल जा तू मरदूद बारगाह है। तो पता चला फरिश्ते इनाम याफ्ता हैं और इब्लीस बारगाह रुबूबियत का मरदूद है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मलकूती तौहीद को मानते, इब्लीसी तौहीद को नहीं मानते।